نوروز سعید آمد، نوروز سعید آمد، یا رب که مبارک باد، یا رب که مبارک باد. نزهت به مزید آمد، یا رب که مبارک باد، یا رب که مبارک باد. شد شدت دی کوته، شد شدت دی کوته، دل شد ز ربیع آگه، هر لحظه بگو صدره، یا رب که مبارک باد، یا رب که مبارک باد. چون مژده عید آمد، چون مژده عید آمد، مبدأ به معید آمد، نوروز سعید آمد، یا رب که مبارک باد، یا رب که مبارک باد. Spring is here, and what a privilege it is to share this occasion with all of you. لفظ نوروز کو نوروز بھی کہا جاتا ہے۔ فارسی زبان میں اس کا مطلب ہوتا ہے نیا دن۔ یہ ایک بہت قدیم اور صدیوں پرانا ایرانی تہوار ہے جو ہر سال اعتدال ربعی میں آتا ہے، جب دن اور رات کی لمبائی برابر ہو جاتی ہے۔ ہماری زمین کے شمال کے آدھے حصے پر خزاں کے بعد بہار آنے لگتی ہے۔ بہار کی آمد کے بعد اس دن کو ایران کے شمسی ہجری کیلنڈر کے مطابق فروردین کے مہینے کی 1 تاریخ کو یہ تہوار منایا جاتا ہے، جو کہ گریگوری کے کیلنڈر کے مطابق 21 مارچ کو آتا ہے۔ جس طرح دوسری روایات ثقافتوں میں نئے سال کی خوشیاں منائی جاتی ہیں، اسی طرح نوروز بھی ایک ایسا موقع ہے جب تمام خاندان اور برادریاں اکٹھی ہوتی ہیں۔ یہ تجدید، جدت اور نئے آغاز کی یاد دہانی ہے۔ یہ ایک ایسا موقع بھی ہے جس میں ہم ذاتی زندگی کے دوران گزرے ہوئے سال کی کامیابیوں، ناکامیوں سے متعلق غور و فکر کرتے ہیں اور آنے والے سال کے لیے نئے مقاصد کا تعین کرتے ہیں۔ نوروز روحانی لحاظ سے بھی نئی زندگی، اللہ کی نعمتوں اور رحمتوں کے لیے شکر ادا کرنے اور مستقبل کی طرف امید کے ساتھ دیکھنے کا موقع بھی ہے۔ یہ اسلام کے اخلاقی پیغام کی تصدیق نو کا موقع ہے۔ یہ تہوار درگزر کے ساتھ زندگی میں تعلقات کے ساتھ نئے آغاز، نیک نیتوں کے ساتھ آگے بڑھنے اور جنہیں ہماری ضرورت ہے ان کی امداد کرنے کا دن بھی ہے۔ اس دن ہم اپنے ایمان کی مضبوطی، خوشحالی اور امن کے لیے خاص دعائیں مانگتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وآیۃ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا
لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ. پانی، خوراک، افزائش، حسن، گرم جوشی، یہی ساری علامات بہار سے وابستہ ہیں. یہی اللہ پاک کی رحمت اور بڑائی کی نشانیاں ہیں. قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بے پناہ طاقت کے اظہار کے لیے یہ نشانیاں بیان فرمائی ہیں کہ اللہ ہی ہر سال بہار کے موسم میں اپنے بارش کی رحمت سے زمین کو نئی زندگی دیتا ہے، جس سے ہری بھری گھاس اگتی ہے، اناج پیدا ہوتا ہے، پھل اور سبزیاں پیدا ہوتی ہیں. فطرت میں موجود یہ حسن اور برکات انسان کے لیے اللہ کی طاقت، رحمت اور برکات کے مظاہر ہیں، جن کے لیے ہمیں ہمیشہ احسان مند اور شکر گزار رہنا چاہیے. انیس سو 95 میں تاجکستان کے پہلے دورے پر ہمارے پیارے 49ویں امام مولانا شاہ کریم الحسینی نے بدخشاں میں قدرتی ماحول کی خوبصورتی پر بات چیت کی. The Quran refers very often to nature as a reflection of Allah's power of creation. And it says, look at the mountains, look at the rivers, look at the trees, look at the flowers, as evidence of Allah's love for the people whom He has created. Today, I look at this environment and I say today, I believe Allah is smiling upon you. May His smile always be upon you. قرآن میں اکثر و بیشتر مقامات پر اللہ کی نعمتوں کا دنیا و آخرت کی رحمتوں کو علامتی باغ کے طور پر بیان کیا گیا ہے. بنجر زمین اور ریگستان کی تپتی دھوپ کے برعکس باغ اللہ کے رحم و کرم، تر و تازہ زندگی، استحکام، خوبصورتی، راحت و سکون کی علامت ہے، اور نوروز کے بعد باغات میں پھولوں کی بہار آتی ہے. پچھلے کئی سالوں کے دوران امامت نے دنیا بھر میں بہت سے باغات اور عوامی پارکوں کی تعمیر اور ازسر نو بحالی کا کام انجام دیا ہے. یہ باغات ایسی جگہیں ہوتی ہیں جہاں ہم ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کے ذریعے غور و فکر میں مصروف ہو سکتے ہیں، جس کے نتیجے میں ہمیں عقلی اور روحانی بصیرت ملتی ہے. بحیثیت مسلمان یہ ہماری سماجی ذمہ داریوں میں بھی شامل ہے، کیونکہ اس زمین پر ہم اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے نگہبان ہیں، اور ہمیں یہ مقدس فریضہ دیا گیا ہے کہ ہم اس قدرتی ماحول کی بہتری اور حفاظت میں اپنا کردار ادا کریں جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، اور ان لوگوں کی معیار زندگی کو بہتر بنانے میں اپنا کردار ادا کریں جن کے درمیان ہم رہتے ہیں. Gardens are a place where the ephemeral meets the eternal, and where the eternal meets the hand of man. The tradition of Islamic gardens places an emphasis on human stewardship, our responsibility to nature and to protect the natural world. And of course, the garden of ancient tradition, like the garden here today, is a place where, whatever difficult moments may come our way, we can always find in the flow of refreshing water a reminder of divine blessing. نوروز کے تہوار کی ابتدائی تاریخ قدیم ایران سے ہوئی، جس سے ایرانی شمسی سال کے پہلے دن کا آغاز ہوتا ہے.
فارسی زبان بولنے والی دنیا کی بہت سی ثقافتوں اور مذاہب کے لوگ نوروز مناتے رہے ہیں۔ ایران میں اسلام کی آمد کے بعد نوروز کے تہوار کو منانے کا سلسلہ جاری رہا۔ فاطمی مصر میں اسماعیلی ائمہ کے دور حکومت میں بھی نوروز بڑے جوش و خروش کے ساتھ منایا جاتا تھا۔ فاطمی ریاست میں سالانہ طور پر دریائے نیل میں سیلاب آنے کے ساتھ ہی نئے سال کا آغاز ہوتا تھا، جس سے زراعت اور کاشتکاری کے موسم کی ابتدا کی نشاندہی ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ نوروز کا قبطی عیسائی تہوار ستمبر کے مہینے میں منایا جاتا تھا اور اس دن کو تمام ادیان سے تعلق رکھنے والے مصری معاشرے کے لوگ بڑے دھوم دھام سے مناتے تھے۔ امیر تمیم الفاطمی حضرت امام موعظ علیہ السلام کے بڑے بیٹے تھے، جنہوں نے اپنی زندگی کو ادبی اور ثقافتی خدمات کے لیے وقف کیا تھا۔ شہزادے امیر تمیم نے اپنے والد گرامی اور امام الوقت کی شان میں ایک نظم نوروز کے تہوار کے عنوان سے مرتب کیا تھا۔ أراني إذا هذبت فيك قصيدة من المدح واتاني الكلام المهذب فيمناك غيث في البرية ساكب وعرضك إصباح ووجهك كوكب فإن طاب نوروز وعيد فإنما بنورك أضحى ذا وذا وهو طيب وصلى عليك الله يا ابن نبيه فإنك سيف للخطوب مجرب فإنك سيف للخطوب مجرب۔ نوروز منانے کا یہ تہوار کئی صدیوں سے مسلم دنیا کے مختلف حصوں کے علاوہ دوسرے خطوں میں بھی پھیلا ہوا ہے۔ یہ پینٹنگ شاہ عباس ثانی جو صفوی سلطنت کے حکمران تھے 17ویں صدی میں اصفہان میں نوروز منا رہے ہیں کی عکاسی کرتی ہے۔ عثمانی سلطنت میں اسے ایک عوامی تہوار کے طور پر منایا جاتا تھا۔ برصغیر ہند و پاک میں بھی بہت سی مسلم سلطنتوں میں نوروز منانے کا رجحان پایا جاتا تھا۔ پھر ہند کے تاجروں کے ذریعے یہ تہوار مشرقی افریقہ کے سواحلی کناروں تک پہنچا، جہاں اسے نیروزی بھی کہتے تھے۔ آج دنیا بھر میں 300 ملین لوگ ایران، تاجکستان، پاکستان، انڈیا اور دیگر ممالک میں نوروز مناتے ہیں۔ دنیا کے ان مختلف حصوں میں نوروز کو مختلف طریقوں سے منایا جاتا ہے، جن میں مقامی ثقافتوں اور رسم و رواج، مذہبی عقائد اور تشریحات دنیا کے مختلف حصوں میں ایک دوسرے میں یکجا ہو گئے ہیں۔ ایران میں نوروز کے موقع پر 2 ہفتے تک قومی سطح پر چھٹی ہوتی ہے۔ اس کا آغاز گھروں میں بہار کی صفائی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس دوران سورج کے خط استوا کو عبور کرنے کے مقررہ وقت کے منٹوں اور سیکنڈوں کا حساب لگایا جاتا ہے۔ اس مخصوص لمحے کو سال تحویل کہا جاتا ہے، جس کے معنی سال کے اہم موڑ کے ہیں۔ اس موقع پر خاندان کے سارے افراد ہفتے سین کے دسترخوان یا میز کے ارد گرد جمع ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو نوروز مبارک کہتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ دعاؤں اور تحائف کا تبادلہ کرتے ہیں۔
ہفتے سین کے میز پر 7 ایسی اشیاء رکھی جاتی ہیں جن کے نام فارسی حرف سین سے شروع ہوتے ہیں۔ ایران کے ہفتے سین کے میز پر رکھی جانے والی 7 اشیاء کے نام یہ ہیں۔ سرکہ، جسے عمر اور صبر کی علامت سمجھا جاتا ہے اور یہ یقین کیا جاتا ہے کہ اس سے زندگی کی کرواہٹ ختم ہوگی۔ سکہ، جو کہ دولت اور خوشحالی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ سیر یعنی لہسن، جسے دوا کے طور پر دیکھا جاتا ہے جو کسی بھی نقصان کے بعد بحالی میں مدد دیتا ہے۔ سیب، جو کہ اچھی صحت، خوبصورتی اور خوشبو کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ سبزہ یعنی نئی اگی ہوئی گندم، جسے پاکیزگی، افزائش اور نیک بختی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ سامانو، ایک میٹھی گندم کی کھیر، زندگی میں مٹھاس کی علامت۔ اور سنبل، ایک پھول ہوتا ہے جو خوشبو اور زندگی کی نمائندگی کرتا ہے۔ ان اشیاء کے علاوہ میز پر رنگ برنگے انڈے، ایک شیشہ، ایک موم بتی اور قرآن پاک ہوتا ہے۔ ایران کے بہت سے گھروں میں ہفتے سین کا میز تقریباً 13 دنوں تک سجا رکھا جاتا ہے۔ ایران کے اسماعیلیوں میں یہ رواج پایا جاتا ہے کہ وہ سال تحویل کے وقت جماعت خانوں کی عمارتوں میں جمع ہوتے ہیں، جہاں ہفتے سین کا میز بھی رکھا ہوا ہوتا ہے۔ اس موقع پر قصائد پڑھے جاتے ہیں۔ تاجکستان اور پاکستان کے شمالی علاقہ جات کے ان علاقوں میں جہاں اسماعیلی آباد ہیں، نوروز کے دن عوامی سطح پر چھٹی ہوتی ہے۔ یہاں بسنے والے خاندان بہار کی آمد پر صفائی ستھرائی، انڈوں پر رنگ کرتے ہیں اور مختلف قسم کے کھانے بناتے ہیں۔ ایک دوسرے کو مبارکباد دینے، مٹھائیاں اور شربت تقسیم کرنے اور نوروز کی خوشی میں رقص و موسیقی سے لطف اندوز ہونے کے لیے لوگ رشتہ داروں اور دوستوں کے گھروں میں بھی جاتے ہیں۔ زراعت اور کاشتکاری پر مبنی علاقوں میں یہ وقت فصلیں اگانے کا بھی ہوتا ہے۔ سیریا میں خاص طور پر کرد اور اسماعیلی نوروز مناتے ہیں، اگرچہ 21 مارچ کو ماؤں کے عالمی دن کے طور پر قانونی تعطیل ہوتی ہے۔ دنیا بھر کے اسماعیلی عام طور پر جماعت خانوں میں نوروز منانے کے لیے جمع ہوتے ہیں اور خصوصی دعائیں مانگتے ہیں۔ خشک میوہ جات اور گیہوں، جسے دنیا کے کچھ حصوں میں روزی بھی کہا جاتا ہے، جماعت میں تقسیم کی جاتی ہے اور جسے رزق، برکات اور رحمت کی علامات سمجھا جاتا ہے۔ اس موقع پر عقیدت پر مبنی کلام، گنان، قصائد و مناقب بھی پڑھے جاتے ہیں۔ اے جینا ورو جنا دین سوہامنا شری رموا ون گیا
2021 میں امام الوقت نے اپنے ایک تعلیقہ مبارک میں فرمایا، 21 مارچ 2021 کو نوروز کے موقع پر دنیا بھر کی جماعت کے ہمارے تمام پیارے روحانی بچوں کو ہم اپنی نہایت ہی پرشفقت، پدرانہ، مادرانہ، پیار بھری دعا و برکات فرماتے ہیں۔ آپ تمام کو نوروز کی مبارکباد پیش کرنے میں ہمارے اہل خانہ بھی ہمارے ساتھ شریک ہیں۔ تجدید کے اس خاص موقع پر آئیں ہم عزم کریں کہ ہم اپنے مذہب پر باقاعدگی سے عمل کریں، ذاتی تلاش میں مشغول ہوں، ایک متوازن زندگی گزاریں، اخلاقی طرز زندگی کو اپنائیں، رحم دلی اور فراخ دلی کا مظاہرہ کریں اور اپنے ارد گرد موجود تمام لوگوں کی دیکھ بھال کریں۔ آئیں ہم مل کر اچھی صحت، خوشحالی، اتحاد اور برکات کے لیے دعا گزاری کریں۔